میں ڈاکٹر امجد صاحب سے بھی ان کا موقف جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ پنجاب بھر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں کا جو 54% جو بستر ہے نا وہ کرونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں. سندھ میں 40 روز میں کرونا کی علامات ظاہر نہ کرنے والے 60 افراد جو ہیں گھروں میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. کراچی سمیت سندھ میں کرونا میں تشویشناک اضافہ ہے, ایک دن میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ہیڈ لائنز ہیں, یہ وہ خبریں ہیں جو عوام تک پہنچ رہی ہیں اخباروں کے تھرو, ٹی وی چینلز کے تھرو. اور دوسری طرف جب ہماری عوام یہ دیکھتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی جا رہی ہے اور عوام پہ سارا فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حد تک امپلیمنٹیشن نظر آیا آپ کو. وہ ویژولز بھی ساتھ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا کہ کہاں کہاں وہ سوشل ڈسٹینسنگ چل بھی رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ. مختلف شہروں کے ویژولز ہیں کہ عوام بالکل سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل نہیں کر رہی ہے, جو ایس او پیز جو گائیڈ لائنز حکومت دے رہی ہے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ایسے میں ڈاکٹر امجد صاحب کہاں ہم جا کر کھڑے ہوں گے, حالات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے؟ سعدیہ تھینک یو ویری مچ. یہ بلوچستان سے اور کراچی سے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ دیر از نو ڈس ایگریمنٹ. ان کی باتیں بالکل سائنٹیفک ہیں اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناؤ لیٹس کم کہ یہ بڑھ کیوں رہے ہیں کیس. دیکھیں میں نے آپ کے 15 دن پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت کم ہیں. اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ بلوچستان میں بھی شروع ہو گئی ہیں, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو جب ہماری ڈائگنوسٹک فیسلٹیز انکریز ہو گئی ہیں اور ابھی ہم 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کر چکے ہیں, تو نیچرلی جو اب ہمارا ہیومن ٹو ہیومن اسپریڈ ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے ٹیسٹ پازیٹیو آنے شروع ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک گورنمنٹ کی آپ ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں کہ ہماری پریپریشن جو آج سے 1.5 مہینہ پہلے تھی وہ اب اس سے بہت بہتر ہے. ہمارے کوارنٹائن سینٹرز یا ہاسپٹلز میں اب وینٹ اویلیبل ہیں. میں کراچی, مجھے ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے دیٹ واز نیگلیجنس. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھا کسی ہاسپٹل میں. جس ہاسپٹل میں انہیں لے کے بھی گئے ہیں اس میں 6 وینٹیلیٹر اویلیبل تھے, اور ابھی تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہے جس کی وینٹیلیٹر شارٹ ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیتھ ہوئی ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم میڈیا کے مشکور ہیں کہ ہمارا کام ہے اویئرنیس, اور اویئرنیس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یقین, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ I'm not talking of 5 to 10%, لیکن 90% لوگ عمل کر رہے ہیں. اچھا, جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کے دکھانے سے شاید لوگ اور محتاط ہوں گے. میں اسی لیے جب تک یہ میڈیا اور ہم لوگ اکٹھے ہیں, گورنمنٹ اکیلے کنٹرول نہیں کر سکتی. سعدیہ, پی ایم اے کی ان پٹ بالکل ہونی چاہیے کیونکہ وہ پی ایم اے ہماری ریپرزینٹیٹیو ہے. جو بلوچستان سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, وائی ڈی اے کہہ رہی ہے. پہلے ہمارے ڈفرینٹ پرابلمس تھے, ہمیں پی پی ایز ہی نہیں مل رہے تھے. اس لیے نہیں مل رہے تھے کہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے, وہ دنیا میں اویلیبل. اب یہ چیزیں ہم نے اوور کم کر لی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو اب کیسز بڑھے ہیں وہ ہماری ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بڑھنے سے بڑھے ہیں, اور انشاءاللہ آفٹر 10th ویک. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گاٹ یور پوائنٹ. اوبویسلی بلوچستان کا خصوصی طور پہ آپ کی بات سے اختلاف ہوگا, جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ پریپریشن بہتر ہے, فیسلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہیں, اس لیے جو ہے ساری صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آ کے میں پشاور اور لاہور کا رخ بھی کروں گی. وہاں سے بھی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جس انداز میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے, ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے پچھلے 10 دنوں میں. اگر ہم دیکھیں بتدریج یہ تعداد بڑھی ہے, حکومت لاک ڈاؤن میں دوسری طرف نرمی کر رہی ہے, ڈاکٹرز کے خدشات ہیں. میں ڈاکٹر سلمان صاحب آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گی کہ آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ NCOC کے آفیشل کو کوٹ کر کے یہ لکھا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو خدشات تھے کہ مئی 15 تک 1,75,000 کیسز ہو سکتے ہیں, 10,000 کرٹیکل کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں اور تقریباً 3,500 اموات ہو سکتی ہیں. لہٰذا ایسا نہیں ہے, اگر ہم یورپ سے یا امریکہ سے کمپیریزن کریں تو جو ٹریجیکٹری ہے وہ اتنی شارپ نہیں ہے, بہت گریجول ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی تمام اعداد و شمار حکومت نے اپنے سامنے رکھے ہیں اور اس کی وجہ سے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بجا فرمایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک لاک ڈاؤن کا فیکٹر ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. مؤثر لاک ڈاؤن ہونے کے باعث ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کے کیسز میں جو اضافہ تھا اس میں کمی آئی اور کسی حد تک پاکستان اور تمام صوبے کرونا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اور اس کا میں یہ سمجھتا ہوں طبی نالج جو ہے, طبی علم ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کھول دیں. دیکھیں, جو معاشی صورتحال ہے, جو اس وقت ملک کی دوسرے فیکٹرز ہیں, وہ تو شاید باقی جتنے ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ بخوبی بتا سکتے ہیں کہ اس میں ان کو درپیش مسائل کیا ہیں. لیکن جہاں تک میڈیکل نالج از کنسرنڈ تو ہم سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. آپ کو ایفیکٹو لاک ڈاؤن ہی کرنا پڑے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ گراف ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہیں پہ بات چلی جائے گی. ہسپتالوں کے جو 54% بیڈز ہیں وہ کرونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں. پورے صوبے میں زیادہ تر جو کیسز کی تعداد سامنے آ رہی ہے وہ لاہور میں دیکھی جا رہی ہے. ایکسپو سینٹر میں قائم 1,000 بستروں کے فیلڈ ہاسپٹل میں 450 مریض ہیں, میو ہاسپٹل میں 420 مریض جو کہ 70% بستروں کا استعمال کر رہے ہیں. وہاں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں 100 مریض ہیں, اوبویسلی 100% بستروں کا استعمال یقین وہاں پہ ہو گیا. اور یہ خدشہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اسی شرح سے کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو یہ بستروں کے استعمال کی شرح آئندہ 2 ہفتوں میں 80% تک پہنچنے کا امکان ہے. تو اس صورتحال میں کیا کہیں گے آپ, کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس جو فقدان سہولیات کا اس وقت اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کا گراف دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے تو اس کو اس طرح سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو دوسرے صوبوں کی تناسب سب سے زیادہ جو ہیلتھ پروفیشنلز کرونا کا شکار ہوئے ہیں وہ پنجاب میں ہیں. اور اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بھر کے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ تو WHO نے بھی کہہ دیا کل کہ اس وقت جو رائزنگ ٹرینڈ پاکستان میں دیکھا گیا ہے وہ شاید کسی دوسرے دنیا کے ممالک میں نہیں دیکھا جا رہا. تو دیر آئے درست آئے, لیکن کافی دیر کر دی گئی ان بنیادی مسائل کو بھانپنے میں جن کا ہمیں سامنا تھا. ابتدائی طور پر ہمیں PPEs مہیا نہیں کی جا رہی تھی, اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو وینڈرز یا جو پرووائڈرز ہیں PPEs کے وہ کوالٹی PPEs نہیں مہیا کر رہے. ہم نے سیکرٹری صاحب سے اور حکومت سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ اس کا انکوائر کریں. ہوپفلی انشاءاللہ دے ول بی لوکنگ آفٹر اٹ. اور دوسری آپ نے بات کی ہے جو بیڈ ایکوپینسی آف دا ہاسپٹلز ہے, یہ بالکل آپ کی بات اور آپ کی تحقیق درست ہے کہ اس وقت لاہور بالخصوص لاہور کے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ رہی ہے. اور شاید اس کا سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہمارے کیسز بہت تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں. یہ مطلب ہمارے ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مریض کو پہلے ہم نے کل میو ہسپتال بھیجا, وہاں سے وہ ایک چھوٹے ٹرشری ہاسپٹل ہے مزنگ, ان کو وہاں جانا پڑا, پھر وہاں سے وہ سروسز آئے, پھر سروسز میں سے انہیں ایکسپو سینٹر بھیج دیا گیا. تو مریضوں کے لیے تھوڑا سا مسائل میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور بالکل اس کے اوپر بہت تیزی سے عمل ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں اگر یہی شرح بڑھتی رہی تو ہسپتالوں میں جگہ کم پڑنے کا خدشہ ہے. اور آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز اگر اسی تیزی کے ساتھ کرونا کا شکار ہوتے رہے تو آپ کے ہیومن ریسورس میں بھی شدید کمی آنے کا ایک تھریٹ موجود ہے. ڈاکٹر امجد صاحب, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, میں اگر صرف اور صرف حکومت کا اس ٹائم پہ آپ ایک طرف رکھ دیں موقف. جی
جی جی فرمائیے. سعدیہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو پشاور سے اور لاہور سے بات کی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم ہڑتال کو گناہ سمجھتا ہوں یا جرم سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز فور فرنٹ پہ ہیں. اگر کسی نے وہ زیادتی کی ہے تو اس پہ ایف آئی آر بھی ہوگی، اور میں ریئلی اسے کنڈیمڈ کرتا ہوں، اور کسی طرح بھی ڈاکٹرز کی ڈگنیٹی اور عزت پہ کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا، وہ ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس سب پہ. اور آپ اس ٹائم یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر سجاد صاحب نے جو بات جو ڈاکٹر زبیر نے کہی ہے جوائمنی کے حوالے سے، یہ آپ بھی اوپر تک پہنچا دیجیے گا. میں بالکل یہ بات کروں گا، اور آپ آئی ول میک شور کہ وہ جنہوں نے بھی ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی یا انہوں نے مارا تو ان پہ ایف آئی آر بھی ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہماری قوم، جو وائی ڈی والے ڈاکٹر صاحب تھے، ود ان ہاف این آور انہوں نے ان کے کیا جذبات ہیں اپنے، اور یہی جذبہ ہے جس کے تحت ہم کام کریں گے. وہ بے شک لاہور سے ہیں، پشاور سے ہیں، بلوچستان سے یا کراچی سے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں، ہمارے میں نقائص بھی ہوں گے، ہماری مینجمنٹ میں بھی فرق ہوگا. لیکن ایک بات ضرور آپ اپریشیٹ کریں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ اب ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے. میں بھی 100% نہ عمل ہو رہا ہو، لیکن اس پہ 99% عمل ہوگا، اور ہم ان کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہے، یہ پیشنٹس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. اور جیسے ہمارے فوجی جوان بارڈرز پہ ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اسپتال میں آ رہے ہیں، اور جب یہ واپس جاتے ہیں اپنے گھروں کو تو ان کی فیملیز ایٹ رسک ہوتی ہیں. تو میں ان ڈاکٹرز کے جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں میک شور کروں گا کہ ان کی ہر بات اوپر تک بھی پہنچے. اور انہیں ایک ریکویسٹ ہے میری اینڈ میں، یہ چیز اعلیٰ حکام سے بات کیجیے گا کہ ان کو جو شکایات ہیں وہ دور کی جائیں، اور ایسے میں کہیں پر سیاسی اثر و رسوخ جس کا بھی ہے وہ ان ڈاکٹرز کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال آج کے پروگرام میں ڈسکس بھی ہوئی، اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. That's it for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.